ان کی باتیں سنو تو لگتا ہے ان سے بڑا نیلسن منڈیلا کوئی نہیں، اور جب ان کے اوپر خدا نہ خواستہ ایسے تتی ہوا گزر جائے، تتی ہوا لگے بھی نہیں، ایسے گزر جائے تو ان سے زیادہ جو ہے وہ رنڈیلا کوئی نہیں، رو رو کے ان کا برا حش۔ یہ جو لیڈر اور گیدڑ کی کل مریم نواز صاحبہ نے ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ قوم کو بتائی ہے، اس ڈیفینیشن کے اوپر بڑی تکلیف جو فتنہ انصاف پارٹی ہے اس کو، بلکہ اب تو پاکستان ٹرک انصاف اس کا نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے، اس پارٹی کے اس کے جو لوگ ہیں اس کے جو وہ بڑا خفا ہے کہ جی آپ ہمارے لیڈر کو گیدڑ کیوں کہہ رہے ہیں۔ اب اگر آپ کا لیڈر باتھ روم کے اندر کہیں چھپ کے لاک لگا کے پولیس دیکھ کے، پہلے تو اس کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ یہ رہی ہے کہ موصوف جب پولیس آئی تھی مشرف کے دور میں تو اپنے گھر کی دیواریں پھلانگ کے بھاگ گئے تھے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ خدا نخواستہ پولیس ان کے پیچھے کئی غلطی سے چلی گئی، پتہ نہیں کس معاملے میں گئی مجھے یاد نہیں، تو وہ کھیتوں کے اندر سے بھاگتے ہوئے پائے گئے، اور اب تو انہوں نے کمال ہی کر دیا کہ اب وہ پہلے اتنے دنوں پلاسٹر چڑھا کے بیٹھے رہے، اور اب اس کے بعد انہوں نے اچانک یہ کیا کہ اب وہ پلاسٹر اتارا ہے تو اب وہ باتھ روم میں گھس گئے اور وہ لاک لگا لیا انہوں نے پولیس پارٹی کو دیکھ کے، اور ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے بتایا کہ ہی از ناٹ اویلیبل۔ سو آئندہ پاکستان کے اندر ہی از ناٹ اویلیبل کا قانون چلے گا، جس کے گھر پولیس جائے، اور پولیس کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آئندہ آپ نے کوئی بھی عام بندہ ہو، ہم تو خیر ویسے ہی مطلب گاجر مولی ہیں، ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے، ہمیں جس طرح گھروں سے اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جاتا رہا ہے، ہمارے ورکرز کو، ہماری لیڈرشپ کو، وہ اس کی تو سٹوری اور ہے، لیکن اب ایک قانون طے ہو گیا ہے کہ پولیس بڑی شائستگی کے ساتھ مہذبانہ طریقے سے بوئے پہ جا کے کھڑکائے گی اور جا کے پوچھے گی آپ اندر ہیں، تو جو بھی اندر بوٹا ہوگا یا کوئی بھی گاما ساجا یا کوئی بھی وہ ہوگا وہ کہہ دے کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل۔ خاتون کو بھیج دیں اپنی، پنکی پینی صاحب ویسے پتہ نہیں کل کہاں تھی، ان کو بھیج دیں یا چیف آف سٹاف، ان کا تو کوئی ہو نہیں سکتا نا، کوئی گھر کا اپنا بندہ ہی ہوگا، تو ایک لائن سکھا دیں۔ اب پاکستان کا قانون ہے ہی از ناٹ اویلیبل، دیٹس اٹ، اور کسی بندے کو اریسٹ کرنے کی اور کسی بندے کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے۔ لیڈر میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو ملک بنانے اور سنوارنے پہ جس کے خلاف سازش کر کے اس کو راہ سے ہٹا دیا جائے، اس کو نواز شریف کہتے ہیں، اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جس کا تانگا پارٹی سے شروعات ہو اور پھر تانگا پارٹی جو ہے اس کو سپورٹ دے کر جو ہے وہ آگے لایا جائے، اس کو عمران خان کہتے ہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے سہارے پر نواز شریف کی طرح 2/3 میجورٹی لے، اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جو ایک ڈکٹیٹر کے ریفرینڈم کے اندر چیف پولنگ ایجنٹ ہو۔ لیڈر نواز شریف کی طرح وہ ہوتا ہے جو الیکٹ ہو کر عوام کی دی ہوئی پرچی پہ آتا ہے، اور گیدڑ عمران خان کی طرح وہ ہوتا ہے جو آر ٹی ایس کو بٹھا کر سلیکٹ ہو کے آتا ہے۔ لیڈر نواز شریف کی طرح وہ ہوتا ہے جو سیاسی انتقام کو گریسفلی ہنستے ہنستے برداشت کرتا ہے، سینکڑوں پیشیاں بھگتتا ہے، اور پھر اپنے خلاف وہ فیصلہ جو وہ جانتا تھا کہ غلط ہے، جو اس کو معلوم تھا سازش کے تحت تیار ہوا ہے، جو اس کو معلوم تھا کہ سرینا کے فیصلے میں آیا ہے، جو اس کو معلوم تھا کہ پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، وہ نواز شریف بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آتا ہے اور آ کر جیل میں چلا جاتا ہے، اور پھر بھی کبھی اس نواز شریف کو کبھی کوئی جھکتے ہوئے، کبھی کوئی گرتے ہوئے، کبھی کوئی گھبراتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ اس کو کہتے ہیں لیڈر۔ اور گیدڑ کیا ہوتا ہے؟ گیدڑ وہ ہوتا ہے جو باتھ روم میں چھپ جاتا ہے، اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جس کو پولیس دیکھ کے جس کو جو ہے جس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جس کو جیل کے اندر چھپکلیاں جو ہیں اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ گیدڑ وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے زکوٰۃ خیرات چوری کرنے کے اوپر اگر عدالت بلائے تو وہ عورتوں کو، بچوں کو ڈھال بنا کر، غنڈے ساتھ لے کر، مسلح افراد لے کر وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر یلغار کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کرنے پر اس شخص کو بیل ملتی ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تہو بالا کر دینے کو قانون کو۔ کمال بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر ہنگامہ آرائی کرنے کے اوپر وہ پوری جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ عمارت کو توڑنے کو، پولیس والوں کو مارنے کو، ان کی وردیاں پھاڑنے کو، شیشے توڑنے کو جو ہے